السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج کورس مضمون ماحول کا مطالعہ حصہ اول جماعت سوم۔ عزیز طلباء و طالبات، پیارے بچوں، ایس بی ایم ایجوکیشن گروپ میں آپ کا خیر مقدم ہے، آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم مضمون ماحول کا مطالعہ میں سرگرمی نمبر 9 میں پانی کے استعمالات اور پانی کے ذخیرے کرنے کے لیے درکار وسائل کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ حوالہ: پانی کے ذخیرے، جماعت سوم، کھیلے کرے سیکھے، اس درسی کتاب کے صفحہ نمبر 36 اور 37۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہم روزمرہ کی زندگی میں پانی کے استعمالات کرتے ہیں۔ پانی سے متعلق آپ بڑبڑ گیت بھی جانتے ہوں گے، مختلف کہانیاں آپ کو یاد ہوگی۔ پانی ذخیرہ کرنے کے لیے ہم کون کون سی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے۔ آپ مختلف تصویروں میں اور ڈرائنگ میں آپ کلر بھی بھرتے ہوں گے، رنگ بھی بھرتے ہوں گے۔ ذہن نشین کرے، پانی کے استعمالات روزمرہ کی زندگی میں مختلف کام انجام دینے کے لیے ہمیں پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہم جب صبح سے اٹھتے ہیں تو شام تک ہمیں کسی نہ کسی کام کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، ہم پانی کا استعمال کرتے ہیں۔ تصویر کو دیکھیے، آپ کی اسکرین پر یہ سامنے تصویر نظر آ رہی ہے۔ تصویر میں ایک ندی کا منظر ہے۔ ندی کے کنارے بہت سے لوگ ہیں، کچھ لوگ ندی میں نہا رہے ہیں۔ یہاں پر جانور بھی ہے۔ یہاں پر آپ تصویر دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر لوگ مختلف کاموں کے لیے پانی کا استعمال کر رہے ہیں۔ تصویر کو بغور دیکھیے اور مشاہدہ کیجیے اور آپ بتانے کی کوشش کیجیے کہ یہاں پہ جو لوگ جمع ہیں وہ پانی کا کیا کیا استعمالات کر رہے ہیں۔ تصویر کو بغور دیکھیے اور تصویر کا مشاہدہ کیجیے۔ پانی ذخیرہ کرنے کے لیے درکار وسائل: گھر کے مختلف کاموں کے لیے پانی ذخیرہ کرنے کے لیے گھر کی چھت پر پانی کی ٹنکی رکھی جاتی ہے۔ ہمیں مسلسل پانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ ضرورت پڑنے پر ہمیں پانی دستیاب ہو اس لیے ہم گھر میں پانی ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں۔ ہمیں بارش سے پانی حاصل ہوتا ہے۔ اگر اس پانی کو ذخیرہ نہیں کیا گیا تو ہمیں ضروری پانی حاصل نہیں ہوگا، اس لیے پانی ذخیرہ کرنا چاہیے۔ ہمیں روزمرہ کی زندگی میں مختلف کاموں کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ہم اپنے گھر میں مختلف چیزوں میں پانی کی ٹنکی میں، حوض میں، مختلف برتنوں میں پانی جمع کر کے رکھتے ہیں اور ہم پانی کا استعمال کرتے ہیں۔ ذیل کی تصویر میں پانی ذخیرہ کرنے کے لیے برتن دکھائے گئے ہیں۔ یہ تصویر کو بغور دیکھیے۔ یہاں پر پانی ذخیرہ کرنے کے لیے مختلف قسم کے برتن بتائے گئے ہیں۔ یہاں پہ مٹکا بتایا گیا ہے، یہاں پہ فلٹر بھی بتایا گیا ہے، پانی کی ٹنکی ہے، اور تصویر دیکھ کر آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ پانی ہم گھر میں کون کون سی چیزوں میں، کون کون سے برتنوں میں ذخیرہ کرتے ہیں۔ گھر میں استعمال کے لیے پانی کی ٹانکی، ہم نے اکثر گھروں پر دیکھے ہیں، بڑی بڑی ٹانکیاں پانی کے لیے لگائی جاتی ہے۔ ان ٹانکیوں میں پانی کا ذخیرہ کیا جاتا ہے اور روزمرہ کی زندگی میں اس پانی کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ندی کا پانی روکنے کے لیے بند باندھے جاتے ہیں اور پانی ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ آپ نے اکثر ندیوں پہ دیکھا ہوگا کہ پانی کو روکنے کے لیے بند بنائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ندی میں پانی کا ذخیرہ ہوتا ہے اور وہ پانی پھر گاؤں کے لوگوں کے لیے استعمال کے لیے لایا جاتا ہے۔ پانی ذخیرہ کرنے کا ایک طریقہ ندی پر بند باندھنا بھی ہے۔ عوامی پانی کی ٹنکی، ہمیں چاہیے کہ پانی احتیاط سے استعمال کرے
پانی کو مناسب طریقے سے ذخیرہ کرنا چاہیے۔ پینے کا پانی ڈھک کر رکھنا چاہیے۔ ہمیں پانی کا بہت ہی احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ ہمیں جتنی ضرورت ہو اتنا ہی پانی استعمال کرنا چاہیے۔ ہم پانی جو گھر میں ذخیرہ کرتے ہیں اس پانی کو صحیح طریقے سے مناسب طریقے سے ذخیرہ کرنا چاہیے۔ پینے کا پانی ہمیشہ ڈھک کر رکھنا چاہیے۔ یہ تصویر میں آپ کو ایک پانی کی ٹنکی نظر آ رہی ہے، پانی کی ٹانکی نظر آ رہی ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے اس ٹانکی سے پورے گاؤں کے لیے پانی فراہم کیا جاتا ہے۔ ایک علاقے کے تمام مکانات کو پانی فراہم ہو اس کے لیے اونچے مقام پر پانی کی ٹانکی تعمیر کی جاتی ہے، پانی ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ ہمارے گاؤں میں آپ نے دیکھا ہوں گے کہ نل کی پائپ لائن کی ہوتی ہے اور اس بڑی ٹانکی سے پورے گاؤں کے لیے پانی فراہم کیا جاتا ہے۔ پینے کا پانی لینے کے لیے ڈونگے کا استعمال کرنا چاہیے۔ یہاں پہ تصویر میں غور سے دیکھیے، ایک بچہ پانی پی رہا ہے، اس نے پانی لینے کے لیے ڈونگے کا استعمال کیا ہے۔ ہمیں بھی اپنے گھر پر پانی لینے کے لیے، پانی پینے کا استعمال کرنے کے لیے ہمیں ڈونگے کا استعمال کرنا چاہیے۔ آئیے مشق کریں۔ سوال نمبر 1 جوابات لکھیے۔ یہاں پر آپ کو 3 سوالات دیے گئے ہیں، ان سوالات کے آپ کو جوابات لکھنا ہے۔ نمبر 1 گرمی کے موسم میں جانوروں اور پرندوں کو آسانی سے پانی ملے اس لیے آپ کیا کریں گے؟ نمبر 2 آپ کے گھر میں پانی کس میں ذخیرہ کیا جاتا ہے؟ نمبر 3 جنگل کے جانور پانی پینے کے لیے کہاں جاتے ہوں گے؟ یہ 3 سوال ہیں، ان تینوں سوالوں کے آپ کو جواب لکھنا ہے۔ ہم نے یہاں پہ جواب لکھے ہیں، ویڈیو کو بغور دیکھیے، سمجھیے۔ سوال نمبر 1 گرمی کے موسم میں جانوروں اور پرندوں کو آسانی سے پانی ملے اس لیے آپ کیا کریں گے؟ ہم نے مثال کے طور پہ یہاں پہ جواب لکھے، آپ اپنے طور سے بھی جواب لکھ سکتے ہیں، آپ کے ذہن میں جو جواب آئے آپ لکھ سکتے ہیں۔ جانوروں کے لیے پانی پینے کے لیے حوض بنائیں گے اور پرندوں کے لیے پیڑوں پر کسی برتن میں پانی لٹکا کر رکھیں گے۔ اور بہت سارے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں جو آپ کے ذہن میں ہوں، آپ اپنے طور سے یہاں پر جواب لکھ سکتے ہیں۔ نمبر 2 سوال نمبر 2 آپ کے گھر میں پانی کس میں ذخیرہ کیا جاتا ہے؟ آپ نے اپنے گھر میں دیکھا ہوں گے مختلف برتنوں میں پانی ذخیرہ کیا جاتا ہے، آپ کو بتانا ہے کون کون سی چیزوں میں پانی کا ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ ہم نے مثال کے طور پہ چند نام لکھے ہیں، آپ اپنے طور سے اور زیادہ نام لکھ سکتے ہیں۔ پانی کی ٹنکی، حوض، مٹکا، بالٹی، ہنڈا وغیرہ وغیرہ، آپ اپنے طور سے اور زیادہ نام اس میں بڑھا سکتے ہیں۔ سوال نمبر 3 جنگل کے جانور پانی پینے کے لیے کہاں جاتے ہوں گے؟ اگر آپ کو اس کا جواب نہیں پتہ ہے تو آپ اپنے سرپرست والدین سے مدد لے سکتے ہیں۔ ہم نے یہاں پہ اس کا جواب لکھے ہیں، جنگل کے جانور پانی پینے کے لیے پنگھٹ پر جاتے ہیں۔ سوال نمبر 2 درج ذیل تصاویر پہچانیے۔ یہاں پر آپ کو الف ب اور جیم میں 3 تصویریں نظر آ رہی ہے، آپ کو ان تینوں تصویروں کو پہچاننا ہے اور ان کے نیچے نام لکھنا ہے۔ آپ تصویر دیکھ کر سمجھ گئے ہوں گے۔ پہلے نمبر پر الف میں ہینڈ پمپ ہے، اکثر گاؤں میں ہینڈ پمپ بنائے جاتے ہیں۔ نمبر ب میں ندی کی تصویر ہے اور نمبر جی میں آپ کو کنواں نظر آ رہا ہے۔ آپ کو ان کے نام نیچے دی گئی لائن میں لکھنا ہے۔ دیکھیے ہم نے یہاں پر ان کے نام لکھے ہیں، الف میں ہینڈ پمپ لکھے ہیں، ب میں ندی لکھے ہیں اور جیم میں کنواں لکھے ہیں۔ اس طرح آپ کو بھی اس مشق کو مکمل کرنا ہے۔ سوال نمبر 3 پانی سے متعلق ایک بڑبڑ گیت یاد کیجیے۔ آپ کو کوئی بھی ایک بڑبڑ گیت یاد کرنا ہے اور ہمیں سنانا ہے۔ سوال نمبر 4 درج ذیل تصویر میں رنگ بھریے۔ یہاں پہ دیکھیے بڑے بڑے حروفوں میں لکھا ہوا ہے پانی زندگی ہے۔ اب اس میں آپ کو رنگ بھرنا ہے، آپ کو اسے کلر کرنا ہے۔ ویڈیو کو بغور دیکھیے، سمجھیے اور دی گئی سرگرمی کو مکمل کیجیے۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل SBM ایجوکیشن گروپ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے ریکویسٹ ہے
ہمارے یوٹیوب چینل SBM ایجوکیشن گروپ کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر ضرور کیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔